یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اطاعت کرنے کی جگہ ہے اور گزارا ہے۔ اطاعت پوری کرنے کی یہ جگہ ہے اور گزارا ہے۔ یہاں تو گزارا ہوگا، زندگی گزرے گی تھوڑے اسباب سے، زیادہ اسباب سے، ہاں، اور فائدہ اتنا اٹھائے گا جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، باقی سب اس کی زینت ہے، نفع تھوڑا۔ آدمی نے لمبا چوڑا مکان بھی بنایا ہو، لیکن سوئے گا لیٹے گا ایک محدود جگہ میں، بیٹھے گا ایک محدود جگہ میں، ہاں، سب جگہ میں کہ پھیل کے بیٹھ جائے، پھیل کے لیٹ جائے، تھوڑا۔ زینت کی وجہ سے دنیا کو لمبی چوڑی بناتے ہیں، لیکن نفع ہوتا ہے اندر سے تھوڑا۔ یہ یہاں کا نفع تھوڑا ہے، اصل نفع آخرت کا ہے۔ اس لیے دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ صحیح رخ ہے جو نبیوں کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا ہے کہ اب صحیح رخ یہ ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ مت بھولنا۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ مت بھولنا۔ اگر تو اپنا حصہ بھول گیا تو پھر کوئی بھی اس بھول کی تلافی نہیں کرے گا، پھر سارے بعد والے تجھ کو بھول جائیں گے۔ تو اپنا بھول گیا وہ تجھ کو بھول جائیں گے۔ یہ نظام ہے دنیا کا، یہ نظام ہے دنیا کا۔ اس لیے اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولنا، بلکہ اپنا حصہ لیتے جانا یہاں سے۔ جس کا وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو اللہ نے جو جو صلاحیتیں، طاقتیں، نعمتیں دی ہے، اس سے اپنی آخرت کو بنا لینا، نہیں تو کوئی دوسرا نہیں دے گا۔ سب لوگ بھول جائیں گے، مرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ دفن کر کے واپسی کا رخ ان کا ہوتا ہے قبرستان سے، تو ایک فرشتہ وہ مٹی جو انہوں ڈالی ہے ایک مٹھی اٹھا کر کے جانے والوں پر ڈالتا ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا، جاؤ اس کو بھول جانا۔ تو وہ بھول جاتے ہیں۔ میرے دادا کا کیا نام تھا، اور دادا کا کیا نام تھا، کون سی سال میں مرے تھے، کچھ پتہ نہیں پڑتا۔ یہ بات عبرت کے لیے کہی ہے، عبرت کے لیے کہی ہے کہ لوگ تو بھول جائیں گے لیکن تم اپنے آپ کو مت بھولنا۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہبری کرتے تھے کہ دنیا میں آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میری دولت ہے، میری جائیداد ہے، اس کا کچھ نہیں۔ یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، یہ میرا مال ہے، میری زمین جائیداد ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ ایک بات ہو کر رہا ہے، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ لیس لہ مال، اس کے لیے کوئی مال نہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ الا ما اکل فافنى او ما لبس فابلى وما تصدق فابقى، تین باتیں کہیں، میرا مال، میری زمین، میری جگہ ایسی ہے، جو کھا لیا ختم کر دیا وہ اس کا ہو گیا، جو پہن لیا پرانا کر لیا استعمال کر لیا وہ اس کا ہو گیا، یا پھر اپنی آخرت کے لیے آگے بیچ دیا وہ اس کا ہو گیا۔ یہ شکلیں ہیں، یہ شکلیں ہیں دنیا سے۔ کھا پی لیا تو وہ کام آ گیا، پہن لیا پرانا کر لیا، مکان استعمال کر لیا، چیزیں استعمال کر لی، تو یہ نفع ہو، اور یہ آخرت میں بیچ دیا وہ اس کا ہو۔ یہ باقی سب چھوڑنے کے لیے ہے، باقی سب چھوڑنے کے لیے، جمع کرتا ہے چھوڑنے کے لیے، جی ہاں، تھکتا ہے چھوڑنے کے لیے،
یا کہ تھک کر جمع کر کے پھر چھوڑ کے چلے گئے. الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. ہاں، شعور اور احساس پیدا کرنے والی بات ہے. کیا بات کہی ہے کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. اپنی دنیا کو اپنا گھر بنایا ہے. جو کچھ ہے وہ یہی ہے، ایک ہے اور کچھ نہیں. یہی کہ دنیا کو اپنا گھر بنایا ہے، کہ جو دنیا کو اپنا گھر بنائے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہوگا، کہ کوئی دنیا رہے گی نہیں، اس کی زندگی رہے گی نہیں اور آگے کچھ نہیں ہے. تو جس دنیا کو اپنا گھر بنا لے تو اس کا کوئی گھر نہیں، یہ بے گھر ہو جائے گا. اور جو دنیا کو اپنا مال بنائے، مالدار ہونے کے مال جمع کرے، یہ اس کا مال بھی نہیں. کیوں کہ یہ مال یا تو اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا یا یہ چلا جائے گا. دونوں باتیں ہوتی ہیں. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہاتھ سے جو چیز نکل جاتی ہے، یا یہ خود مر جاتا ہے. ہاں، وہ چھوٹ گیا، چھوڑ دیا، چھوٹ گیا. دوسرا جو مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے، یہ اس کا مال نہیں ہے. مالداری ہے بس مال نہیں ہے. الدنیا دار اللہ دار اللہ مال و ملا مال اللہ. اور آگے کہ واللہ یجمع من لا عقل. جو دنیا کے لیے مال جمع کرے گا، مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے گا، یہ اس کے عقل کی کمی ہے کہ وہ ایسی چیز کو جمع کر رہا ہے جس کو وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ ساتھ نہیں جائے گا. پھر اس کا مال کون سا ہے؟ تو اس کا مال وہ ہے کہ جو اس نے کھا پی لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا. مالو ما قدم، اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا. یہ آخرت کی دعوت ہے. اس قسم کی تعبیرات اور اس قسم کی باتوں سے دنیا سے آخرت کی طرف دعوت دینے کی ہوتی ہے، تاکہ لوگ اپنی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائیں. اور وہی سمجھداری کی بات ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. ذات پر قابو کرنے کے کیا مطلب ہے؟ ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان عملوں کا پابند کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس لیے کہا وعمل لما بعد الموت، کہ موت کے بعد کام پہ وہ عملات کرے. یہ عقل مندی ہے. تو یہ حضرات انبیاء کرام کی رہبریاں ہیں. اور یہ رہبری ظاہر اس لیے ہے کہ لوگ دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ دھوکہ کھانے کی جگہ ہے. یہ لوگ دھوکہ کھانے کی جگہ کیوں ہے؟ کہ شیطان دنیا کو زینت دیتا ہے. یہ اس کا کام ہے. یہ اس کا کام ہے. یہ جتنی خدا کے خلاف کی چیزیں ہیں شیطان اس کو زینت دیتا ہے، اس کو ایک خاص قسم کا روپ دیتا ہے. تو آدمی اس میں للچاتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے. ہر چیز کی الگ الگ زینت ہوتی ہے. تو شیطان دنیا کے اسباب کو زینت دے کر کے پیش کرتا ہے، تو وہ احکام چھوڑ کر اسباب میں پھنس جاتا ہے. شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو گمراہ کرے. نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دے. یہ حدیثوں میں ہے. ہدایت کون دے گا؟ اللہ. ہاں، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کاروبار دے دیا ہے ہدایت کا اور شیطان کے ہاتھ میں کاروبار دیا ہے گمراہ کرنے کا. نہ، گمراہی آئے گی تو خدا کے فیصلے سے آئے گی، ہدایت آئے گی تو اللہ کے فیصلے سے آئے گی. حدیثوں میں کہ بعثت داعیا ومبلغا وليس إلي من الهداية شيء وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء. کہ مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے، مجھ کو اللہ نے مبلغ بنایا ہے. ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. ہدایت کون دے گا؟ ہدایت اللہ دے گا.
ہاں نبی سمجھائے گا، نفع نقصان بتائے گا اللہ کے حکموں کا، آخرت کا، یہ سب تو کہا مجھ کو داعی بنایا ہے، نفع نقصان سمجھانے والا بنایا ہے، مجھ کو مبلغ بنایا ہے، یعنی مقصد زندگی کی طرف رہبری کروں۔ مبلغ یہ مقصد زندگی کی طرف رہبری کرنا، تبلیغ مقصد زندگی۔ یہ مقصد زندگی کیا ہے؟ یہ مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے جناتوں کو اور انسانوں کو روئے زمین پر عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس عبادت کے مقصد کی طرف رہبری کرنا یہ نبی کا کام ہے۔ تو حضور فرما رہے کہ مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں۔ دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات سمجھاؤں کہ دیکھو خدا کی بات ماننے میں یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، اور اس کی بات چھوڑنے میں یا اس کے حکم توڑنے میں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان۔ اس کو دعوت کہتے ہیں، اس کو دعوت کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کی بجاوری میں کیا نفع ہے اور اللہ کے حکموں کی توڑنے چھوڑنے میں کیا نقصان ہے، اس کو سمجھانا، اس کا یقین دلانا، یہ دعوت کہلاتی ہے۔ تو فرمایا مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے، مبلغ بنایا ہے کہ پھر دعوت قبول کرنے کے بعد کیا کیا ذمہ داری آئے گی، اس کی تبلیغ۔ ایک بندے نے دعوت قبول کر لی نبی کی کہ آج سے میں اللہ کا بندہ اور آپ کے تابع، تو آپ اس کو تبلیغ کریں گے کہ اب تجھ کو ایمان لانا ہے، تجھ کو نمازیں پڑھنی ہے، اپنے مال کی زکات دینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ ہوگی تبلیغ۔ دعوت پہنچی اور دعوت قبول ہوئی تو آگے تبلیغ ہوگی، یعنی حکموں کو پہنچایا جائے گا، زندگی کی ذمہ داریوں کو بتایا جائے گا، اس کو دین اور شریعت کہتے ہیں، یہ نبیوں کا کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا ہے، مبلغ بنا کر بھیجا ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں۔ ہدایت کون دے گا؟ کہ ہدایت تو اللہ ہی دے گا، جس کو چاہے گا دے گا، دے گا، اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اور ہمارے شیطان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو گمراہ کر کے دوزخ میں لے جاوے، کہ نہ، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو شیطان کیا کرے گا کہ شیطان اللہ کی نافرمانیوں کی چیزوں کو مزین کرے گا، زینت دے گا، اس میں شو، اس میں لذت بتا دے گا۔ نافرمانیوں میں معصیتوں میں زینت ہے، یعنی ایسی چیز کہ آدمی کی طبیعت اس کی طرف کھینچ، اس کو زینت کہتے ہیں۔ شو، تمام دنیا کے اسباب میں شیطان زینت پیدا کرتا ہے، شو پیدا کرتا ہے، تو طبیعتیں للچاتی ہیں اور للچا کر کے اس میں پھنس جاتی ہیں۔ جیسے پرندہ دانے کی طرف للچاتا ہے، پھر جال میں پھنس جاتا ہے، پھر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ طریقے سے اس لیے شیطان کے ہاتھ میں زینت ہے کہ وہ دنیا کے اسباب کو، اللہ کے نافرمانیوں کے کاموں کو خوبصورت اور لذیذ بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس نے قاعدہ بتایا کہ ومن اراد الآخرہ ترک زینت الحیات الدنیا، جو آخرت بنانا چاہے وہ دنیا کی زینت کی طرف توجہ نہ کرے۔ اگر زینت کی طرف توجہ کرے گا، اسے شوق کی طرف توجہ کرے گا تو پھنس جائے گا۔ جو آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، بلکہ دنیا سے اپنی آخرت کا نفع کمانے والی چیزیں لے لے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا کمال ہے کہ یہاں سے آخرت کمانے کے اسباب ملتے ہیں۔ ہاں، دنیا کی بڑی خوبی یہی ہے، دنیا کی بڑی خوبی، ورنہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنتی ہے۔ دنیا نہ ہوتی تو آخرت کہاں سے بنتی؟ جب زمین نہ ہوتی تو پیداوار کہاں سے آتی؟ پھل کہاں سے آتے؟ اناج کہاں سے آتے؟ ہر قسم کے اناج، ہر قسم کے پھل کہ وہ زمین سے آتے ہیں، کھیتیوں سے آتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا سے، کہ دنیا سے آخرت کے بننے کا سامان یہی بنتا ہے۔
اس لیے دنیا کی قیمت ہے. حدیثوں میں ہے کہ اچھی دنیا وہ ہے جو آخرت کے کام میں مددگار بنے. اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی. دعا مانگی اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، اے اللہ میرے دین میں مجھے مدد دے دنیا دے کر. دین پر چلنے چلانے کے لیے بھی دنیا کی ضرورت ہے. دنیا ہوگی تو دین پر چلے گا، تندرستی ہوگی تو عمل عبادت کرے گا، مال ہوگا تو عبادت کرے گا. یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، تندرستی ہوئی، مال ہوا، اولاد ہوئی. جب یہ ہوگی تو آدمی دین کا کام کر سکے گا. تو اس نے کہا کہ اعنی علی دینی بالدنیا، اے اللہ میرے دین میں میری مدد فرما. کس طرح سے؟ کہ مجھے دنیا دے، مجھے دنیا دے، تاکہ دنیا تو مجھے دے گا تو میرے دین کے کام میں مجھے مدد ملے گی. اللہ تندرستی بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں. یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، موت سے پہلے پہلے کی چیزیں دنیا کہلاتی ہیں. یہ چیزیں اللہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ اس سے اپنی دنیا سے اپنا دین بناوے، یہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے. کہ دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آخرت بنانے کے طریقے دیے ہیں. اس کو دین کہتے ہیں. جب دین سیکھے گا تو دنیا سے آخرت بنائے گا. دین نہیں سیکھے گا تو دنیا سے دنیا بنائے گا. دنیا سے دنیا بنائے گا، دین نہیں بنے گا. دنیا سے دنیا تو بنے گی. چھوٹا مکان تھا تو بڑا مکان بنانا سیکھا، بلڈر بن گئے، بڑے مکان بنا دیے. ٹھیک ہے، دنیا کی دنیا بنی. ایک ہنر کی وجہ سے آدمی ایک چیز سے دو چیز بنا لیتا ہے. درزی کپڑے سے لباس بنا لیتا ہے، سونا چاندی سے سونا زیور بنا لیتا ہے. یہ ہنر ہے. ایک چیز سے دو چیز بنانا زینت کے لیے، سہولت کے لیے، لیکن اس کا تعلق موت تک کے لیے ہے. بس موت پر سب ختم. ایسا نہیں ہے کہ جو موت پر ختم ہو جائے وہ سیکھے. وہ سیکھے، ضرورت ہو تو منع نہیں ہے، لیکن اصل کیا سیکھے؟ کہ اصل سیکھنا یہ ہے کہ اپنی دنیا سے دین بناوے، اپنی دنیا سے دین بناوے. یہ عقل مند ہے. اس نے اپنی دنیا سے دین بنایا. فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بنائی. ایک چیز فنا ہونے والی تھی. 1 گھنٹہ کسی کے پاس فرصت تھی، 1 گھنٹے کی فرصت. جب وہ گھنٹہ بولا جاؤ فرصت ختم ہو جائے گی. لیکن اس فرصت کو کام میں لگایا. کیا کام میں لگایا؟ کہ اس فرصت کو دین کے کام میں لگایا. 1 گھنٹہ بیٹھ کر کسی کو دین سمجھایا، کسی کو دین سکھایا، کسی کو قرآن پڑھایا، کسی کو عبادت سکھائی. تو یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے، اب یہ گھنٹہ پیچھے ہو گئی. کیوں؟ کہ اس نے اس سے دین بنایا. ہمارے نظام الدین میں ایک بزرگ نے بیوہ تھی، مولی نور محمد باجو کی. بہت دنوں تک رہے، پھر انتقال ہوا. تو مجھے کہنے لگے، کسی کو سناتے تھے جماعتوں کو، فارغ وقت میں جب کو بیان نہ ہو، لوگ خالی بیٹھے ہوں نماز کے انتظار میں، تو وہ بیٹھ جاتے تھے کرسی پر. نماز بدل میں کافی ہے، اور پھر اپنی اپنی زندگی کے. میں نے جماعت میں ایک آدمی کو صلاۃ التسبیح سکھائی. ٹھیک ہے، میں نے جماعت میں ایک آدمی کو صلاۃ التسبیح سکھائی. صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ماحول ہی نہیں ہے. بہت افسوس کی بات. میں نے جماعتیں صلاۃ التسبیح پڑھی تھی، نفلی عبادت سے کرتی تھی. اب ان موبائلوں نے، غفلت کے سامانوں نے راہ ماری. غفلتوں کے دروازے کھل گئے، سب پردے پڑ گئے، کمالات اوجھل ہو گئے، نقصانات کی چیزوں سے موقت ہو گئی. بری حالت کہلاتی ہے. اس سے آگاہ رہنا چاہیے. یہ آگاہ اس
سوچتے نہ جائے کہ اس سے ہماری آخرت برباد ہو. بظاہر ایک چیز لگے گی بنی اسرائیل کے بچڑے کی طرح سے. بنی اسرائیل میں ایک بچڑا دھات کا بنایا گیا تھا، وہ بولتا تھا تو لوگ اس کو پوجنے لگے. دھات کا تھا وہ، کچھ ایسا کرشمہ تھا تو وہ بولنے لگا. یہ جلن جسد اللہ خوار، ایک بچڑا ہے اور اس میں سے گائے کا بچہ بولتا ہے تو لوگ کو پوجنے لگے. ایسے یہ ہو گئی موجودہ چیزوں کو لوگ پوجنے لگ گئے. کچھ نہیں ہے یہ تو اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے کی بات، اوقات کو ضائع کرنے کی بات. تو وہ مولوی نور محمد کی بات سنا تھا. وہ فرماتے ہیں جو شادی کو میں دیکھ کر بیٹھا اور میں نے اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی. صلاۃ التسبیح بہت اہم نماز ہے، فضائل صدقات میں فضائل ذکر میں اس کا ذکر پڑھنا ہوئی. حضرت شیخ نے اس کی وظیفت لکھی ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد کیا دعا مانگنی چاہیے وہ بھی اس میں ہے. اب تو فضائل کی کتابیں بھی رکھ دی، کتابیں نہیں دیکھتے لوگ. میں نے اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور آدھا گھنٹہ لگا سیکھنے میں، کیونکہ یہ نماز ہے الگ طریقے سے 300 مرتبہ اس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے نماز کے ہر رکن میں. تو آدھا گھنٹے میں وہ صلاۃ التسبیح سیکھ گیا. ہو گیا کام، وقت پورا ہو گیا، ہم بھی گھر چلے آئے، وہ بھی اپنے چلا گیا ہوگا. ایک مدت کے بعد جیسے اجتماعات ہوتے ہیں ملنا، دوبارہ ملاقات، بہت خوش مجھے ملا تو بہت محبت سے ملا، لپٹ گیا. ایک بات ہے مولوی سعید خان صاحب ہم کو سمجھا میں کیرلا صاحب گئے تھے. مولوی سعید خان صاحب نے علماء سے فرمایا کہ 20 کی بات یاد رکھو، جس کو دین سکھاؤ گے وہ تم سے محبت کرے گا. محبت پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ جس کو بھی دین سکھاؤ گے وہ محبت کرے گا. جو علماء سے فرمایا، علماء کے مجلس میں ہم سے 20 کی بات. تو اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی تو اس کو محبت ہو گئی، اب وہ لپٹ گیا، شکریہ ادا کرنے لگا. میں تو بھول گیا تھا تو عرصہ ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی. ہماری یہ نقل و حرکت چلتا پھرتا مدرسہ ہے، خالی خروج نہیں ہے، خالی گھروں سے نکل کے پھرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا خروج ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے. اس میں ذکر بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، اس میں خدمت بھی ہے. ہاں اس میں بہت کچھ ہے. جب اسی قسم کے کام ہوتے ہیں تو وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں، نہیں تو یہ لغویات میں یہ وقت میں چلا جاتا ہے. تو مجھے پہچانا نہیں کہ آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی. کیا ہوا؟ جب سے آپ نے مجھ کو سکھائی ہے میں ہر روز 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں. یہ کہا آپ نے جس کو سکھائی تھی اس وقت سے میں روزانہ 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں. تو فرماتے تھے کہ میرا تو آدھا گھنٹہ لگا، اس کی تو زندگی بن گئی. یہ دعوت کا اور یہ خروج کا فائدہ. جی ہاں، سیکھنے سے سکھانے سے، کیونکہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، خدمت کے لیے، اپنے اخلاق کو بنانے کے لیے. خدمت کرنے سے اخلاق بنتے ہیں، ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور اس کام کی غرض صرف نکلنا نہیں ہے، صرف مدت پوری کرنی نہیں ہے، بلکہ نکلنے کے زمانے میں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے.
یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، چلتی پھرتی درسگاہ ہے. صحابہ کے زمانے میں کوئی درسگاہیں نہیں تھی، ادارے نہیں تھے، مدرسے نہیں تھے، کوئی معہد علمی نہیں تھا. 400 سال ایسے گزرے کہ لوگ مسجدوں میں ہی سیکھتے تھے، سکھاتے تھے. 4 صدی کے بعد ادارے بنے ہیں، ان کے الگ مکان بنے، یہ بزرگوں نے لکھا. صحابہ کے دور میں نقل و حرکت کے ساتھ ان کاموں کو سیکھا جاتا تھا، زندگی کی ذمہ داریوں کو. یہی ہمارا اس کام کی غرض ہے کہ خالی مدت پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ مدت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اور اگر اس میں کمی ہے تو واپس جا کر اس کمی کو پورا کرنا. اس لیے اس کام سے جذبہ بھی بنتا ہے، اس کام سے ندامت بھی آتی ہے، اور دونوں چیزیں ٹھیک ہے. ایک تو اس کام سے جذبہ بنتا ہے، شوق بنتا ہے دین کے کاموں کا. ندامت آتی ہے کہ ماضی میں گناہ کیے ہیں، ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ماضی میں حقوق دبائے ہیں، وہ پٹی بھی کھلتی ہے. ہاں، وہ پٹی بھی کھلتی ہے. تو یہ ایک کام ہے، ایک دعوت ہے، ایک محنت ہے نبیوں والی، زندگی کو سدھارنے سنوارنے والی. جب آدمی اس میں صحیح طریقے سے چلے گا تو جو پہلے کے ماحول کے اثرات ہیں وہ ہٹ جائیں گے اور نئے اثرات پیدا ہوں گے دل پر. گھروں میں رہے، کاروبار میں رہے، اس کے اثرات الگ ہے، وہ غفلت ہے. یہاں آئیں گے، اللہ کے کام میں رہیں گے، مسجدوں میں رہیں گے، مسلمانوں کی ہمدردی میں کام کریں گے، تو اس کے اثرات دلوں پر دوسرے پڑتے. ایک اثر دلوں پر یہ پڑتا ہے کہ اپنی زندگی پر آدمی کو ندامت آتی ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ فضیلتیں سنتا ہوں، ذمہ داریوں کی باتیں سنتا ہوں، مذاکرے ہوتے ہیں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو اس کو ندامت آتی ہے. ندامت آئی تو سمجھو کہ کام ہضم ہوا. جیسے دوا ہضم ہوئی تو وہ اپنا اثر ظاہر کرے گی. اور کہاں اثر ظاہر کرے گی؟ کہ جہاں درد ہے وہاں اثر ہوگا دوا کا. دوا وہاں اثر دکھاتی ہے جہاں درد ہو. یہ طبعی اصول ہے اللہ تعالیٰ کا. ہر کجا درد دوا ہنجا رود، ہر کجا رنج شفا ہنجا رود. کہ جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی، جہاں بیماری ہوگی شفا وہاں جائے گی. اندر کا ایک نظام ہے. دوا تو پیٹ میں جاتی ہے، اور داڑھ میں درد ہے، داڑھ میں یہاں، اور اس نے وہ گولی دی ہے. جب آپ کو 30 سال اندر داڑھ میں سخت درد ہوتا ہے، بعد مرتبہ یہ گولی لے، وہ گولی کھائی، آدھے گھنٹے کے بعد اس میں شکر ہوا، دوا پیٹ میں گئی ہے، اثر درد کی جگہ پر گیا ہے. یہ اندر کا اصول ہے علاج کا. یہی ہدایت کا اصول ہے. جب ہدایت والی دوائیں لیں گے، ایمان کی باتیں، اعمال کی باتیں، اخلاق کی باتیں، یہ باتیں سنو گے تو یہ باتیں بھی اثر کر کے وہاں اثر کرے گی جو زندگی میں خرابی ہوگی. اپنے گناہ پر اس کو آگاہ کرے گی کہ یہ تو یہ باتیں کہہ رہے، میری زندگی میں تو یہ گناہ ہے. ہاں، صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اسلام سے پہلے لڑکیاں دفنائی ہیں، آپ کی مخالفتیں کی ہیں، آپ کے آدمیوں کو ستایا ہے. یہ کہتے تھے آ کر کے پٹی کھلی ہے، اور پہلے جہالت کے جوش میں یہ سب کر ڈالا، اب پٹی الٹی کھلی تو ندامت آئی. حق بات ہضم ہونے کی علامت ہے اور نشانی ہے کہ آدمی کو اپنی ماضی میں ندامت ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. یہ اچھی بات ہے. ندامت آئی ہے کہ وہ ندامت و توبہ، کہ ندامت تو توبہ ہے. اب اندر ڈوبے گی بات کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، میری زکاتیں باقی ہے، میرے روزے کھوئے ہیں، فلانے کا حق دبایا ہے. ہاں، یہ پانی پڑتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اس کا اثر ہے یہ
کہ جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دے دیں گے کہ کہاں کا یہ بھٹک رہا ہے، اب وہ بھٹکنے سے بچا کر کے ہدایت بنائے. یہ کام کا اثر ہے. اور جس کے ضمیر میں جو ہوگی اس پر اس کو آگاہی ہوگی کہ میں نے فلانے کا حق دبایا ہے، میں نے فلانے کو ستایا ہے، میں نے نمازیں کھوئی ہے، میری زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی ہے، برسوں سے مالدار ہوں. یہ پانی پڑتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستوں کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. اللہ رہبری کرتا ہے تو رہبری کہاں جائے گی؟ وہی تھوڑی آئے گی، بلکہ دل میں یہ احساسات پیدا کریں گے. یہ احساسات اللہ پیدا کریں گے. اب وہ اپنی اس غلط زندگی میں سے نکلنے کی کوشش کرے گا. چھٹی ہوئی نمازیں ہیں تو قضا پڑھ لے گا، زکوٰۃ باقی ہے تو عالموں سے پوچھ کر زکوٰۃ جو ایسے کس سے پیش آئے ہیں. یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، واقعی بات ہے. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو صحیح محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیں، اور جو ہدایت پر قائم رہیں گے اس کو ہدایت میں آگے بڑھائیں گے. دونوں ہیں، غلط جگہ سے صحیح لائیں گے، پھر صحیح راستے پر صحیح رہے گا تو آگے بڑھائیں گے. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت پر بتکلف ثابت رہیں گے تو ہم ان کو ہدایت میں آگے بڑھائیں گے اور ان کو متقی بنائیں گے. وآتاہم تقواہم، جن کو متقی بنائیں گے، کیونکہ جنت متقیوں کے لیے بنی ہے. تو یہ بڑے بڑے ارشادات ہیں اللہ تعالیٰ کے کام پر، کیونکہ یہ نبیوں والا کام ہے، کوئی لوگوں کی طرف سے نہیں ہے سوچی سمجھی بات. اللہ نے ایک کام دیا ہے، اس لیے میرے دوستوں اس کام کو سمجھنا ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں. یہ زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ پہلی ذمہ داریاں یہ کہ اپنے ایمانوں میں کمال پیدا کرو. یہ پہلا کلمہ لا الہ، اپنے ایمان میں کمال پیدا کرو. ایمانی کاموں سے، ایمان کی دعوت سے، ایمان کے راستے کی محنت سے، اچھی صحبت سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے. ایمان میں کمال پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایمان میں کمال پیدا ہوگا تو اللہ کے فرائض ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. یہ پہلی بات. جو فرائض غائب ہو گئے تھے اب وہ فرائض ادا ہونے ہوں گے. ایمان کے کمال کی ایک علامت ہے کہ فرائض غائب کیے تھے، نمازیں، زکاتیں، روزے، دوسرے فرائض غائب جہالت کی وجہ سے. اب جہالت سے نکلا ہے اللہ کے راستے میں، اور یہ باتیں روزانہ پڑتی ہے بارش کے طرح سے دل پر، تو وہ اثر کرتی ہے، وہ دل ندامت دیتا ہے. ہاں تو اب اس کو پہلی زندگی چوبتی ہے. پہلی زندگی جو غلط ہوئی ہے وہ اندر چوب رہی ہے، کسی نے نہیں کہہ سکتا، وہ خود اس کو چوبتی ہے. گناہ چوبتا ہے، نیکی سے سکون ہوتا ہے، گناہ سے چبھن ہوتی ہے. جسے کانٹا پھنس گیا، پھانس لگ گئی بدن میں، کسی حصے میں نماز پڑھتے ہوئے چٹائی کی پھانس لگ گئی انگلی میں، تو وہ پھانس جو ہے اپنا اثر دکھاتی ہے. ایسے ہی میرے دوستوں جب یہ نشہ اترے گا جہالت کا اور دل متاثر ہوگا خیر سے تو اندر کے گناہ چوبتے ہیں. ہاں کسی کا بدن ہی سوکھ گیا ہو اور اس کو پین لگاؤ تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ سوکھ گیا ہے، دل موٹا ہو گیا ہے. نہیں، دل موٹا نہیں ہوا، ابھی دل میں ہے. جب یہ پانی پڑے گا تو تازگی آئے گی، تو اندر گناہ چھپتے ہیں، اس لیے وہ بے چین ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے اس راستے کی برکت سے بڑے بڑے کام کیے. برسوں کی نمازیں قضا پڑی، برسوں کی نمازیں، اتنی نمازیں قضا ہو گئی. میرے سامنے کی بات ہے، یہ کوئی فرض اس سے نہیں ہے کہ برسوں کی نمازیں پڑھی، برسوں کی زکاتیں دی. ہاں کسی کا حق دبایا تھا تو وہ بولا کہ نہیں دیا، یہ تیرا حق ہے، میری غلطی تھی کہ میں نے اب تک یہ کیا. ہاں کیوں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی طرف رہبری کریں. تو اللہ کی رہبری ہوتی ہے، یہ بڑا انعام ہے، یہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ رہبری کر رہے ہیں. تو اس راستے کا ایک اثر یہ ہے، اگلی زندگی صحیح ہونے جا رہی ہے.
اطمینان ہے. اس راستے کو ہمارے لیے کھلا ہوا چھوڑا کہ جو جتنی محنت کرے گا اتنا اس کا حصہ، جو جتنی محنت کرے گا اتنا حصہ. ہاں محنت صحیح ہونی چاہیے، یہ بات ضروری ہے کہ محنت صحیح ہونی چاہیے. محنت صحیح ہوتی ہے صحیح علم سے، صحیح سیکھنے سے، صحیح جاننے سے. اگر سیکھنا جاننا نہیں ہوا پھر کچھ نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہے. ایک شیشی ہے، اس میں دوا بھری ہے، اس میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے پاس ہے، اور وہ ڈاٹ کھلتی بھی نہیں ہے اور دوا پی بھی نہیں ہے، تو وہ دوا ٹھیک ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا اسے کہ ڈاٹ کھول کے اس کو پیا نہیں ہے، تو اسے کام نہیں چلے گا. کہ صحیح زندگی یہ ہے کہ کچھ باتوں کو اپنایا جائے. جیسے دوا پیا جائے، دوا پاس کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کی پینے سے فائدہ ہوتا ہے. اگر پینے کی دوا ہے، لگانے کی دوا ہے تو مالش کریں تو اس کا نفع ہوتا ہے. ایسے جن کاموں کی رہبری کی گئی ہے ان کاموں پر اپنے آپ کو لگایا جائے، اس سے زندگی کی کمی دور ہوتی ہے اور خیر متوجہ ہوتی ہے. یہ کام کا مقصد ہے کہ جس سطح پر تھے اس سطح سے آگے ہو گئے، ہدایت کی جس سطح پر تھے اس سطح سے آگے ہو گئے. تو سب سے پہلے ایمانوں میں کمال آتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے فرائض ادا ہوتے ہیں، اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے دین کے تقاضوں سے پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ ایمان کے کمال کی بات ہے. ایمان میں کمال آیا تو فرائض ادا کریں گے، نماز، روزہ، زکات، حج، حلال کھانا، حلال کمانا، حلال کہنا، حلال ہونا، یہ سب فرائض کہلاتے ہیں. اس کام سے یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ اب زندگی حلال پر آئے گی، حرام سے بچنے پر آئے گا. حرام سے بچ کر زندگی گزارنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. حرام سے بچ کر زندگی گزارنے والا سب سے بڑا عبادت